جی آج 2 بجے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل گئی، اور ان میں جو ہیں میں اور عمیر نیازی صاحب، انتظار پنجوتا صاحب اور شعیب شاہین صاحب، یہ چاروں ہم گئے وہاں پہ کیسز کے حوالے سے، پارٹی کے حوالے سے، اور جو پنجاب میں اسپیسیفکلی کریک ڈاؤن ہوا ہے پی ٹی آئی کے ورکرز پہ، آفس بیئرز پہ، یہ تمام معاملات جو ہیں زیر بحث آئے۔ خان صاحب نے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اور جو کاغذات نامزدگی کھینے جا رہے ہیں، اس پہ انہوں نے اپنے شدید تاسف کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں بحیثیت پی ٹی آئی فاؤنڈر نہیں بلکہ ایک پاکستان کے شہری کی حیثیت سے میرے الفاظ میں میرا پیغام جو ہیں وہ آپ نے قوم کو اور حکومتی اداروں کے سامنے میڈیا کے ذریعے شیئر کرنا ہے۔ خان صاحب کے الفاظ جو تھے وہ میں نے لکھے ہوئے ہیں، یہ فائل میرے پاس تھی، اور جس میں انہوں نے کہا کہ میں اب بطور پاکستانی بات کر رہا ہوں، یہ جو ملک میں ہونے جا رہا ہے اس سے ملک کے مستقبل کی تدفین کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اکانومی جو ہیں پہلے سے لائف سپورٹ پر جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پالیسیاں ہیں جو تسلسل سے 20 مہینوں سے جاری ہیں، یہ امیدواران کو اٹھایا جانا یا پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو اٹھایا جانا یا ان کو پریس کانفرنسوں پہ ٹارچر کے ذریعے مجبور کیا جانا، صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ شیڈول کے آنے کے بعد جو پنجاب میں کریک ڈاؤن ہوا ہے، یہ کریک ڈاؤن جو ہیں یہ پاکستان ملک دشمن پالیسی ہے، اور اس پہ سن 1971 سے بھی بڑا ری ایکشن آئے گا۔ یہ خان صاحب کے ہی الفاظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈنڈوں کے زور پہ جانوروں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، انسانوں کو نہیں۔ عدلیہ کی ذمہ داری ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ضرور سامنے رکھیں کہ جن لوگوں کو 16 مہینے تک حکمرانی کا حق دیا گیا اور جو انہوں نے پاکستان کی معاشی پالیسیاں، پاکستان کی گورننس کی جو پالیسیاں تھی، وہ پاکستان کے بگیسٹ اکانومک کرائسس پہ منتج ہوئی۔ ڈالر کی جو پاکستان میں 2020، 21 اور 22 ریمیٹنسز کے تناظر میں، ایکسپورٹ کے تناظر میں، ایگریکلچر کے تناظر میں، اور اگر اس کو کرونا کے آؤٹ بریک کے ساتھ جو ہیں اکٹھے دیکھا جائے تو وہ ایک مثالی تھی۔ لیکن 16 مہینوں میں پاکستان کی جو حالت کر دی ہے، وہی لوگوں کو اب دوبارہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اب آ کے اس کو سنبھالیں گے۔ انہوں نے کہا، یہ ان کے الفاظ تھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ حالات سنبھالنے کا یہ آخری موقع ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف ہر قسم کی تعصب یا ظلم و جبر کے مقابلے میں پاکستانیت کا اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا نعرہ لگاتی رہے گی۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے، سوچا جائے۔ اگر فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو آلات جو ہیں وہ امپلوڈ، یہ لفظ ان کا تھا کہ وہ ایسے ہی امپلوڈ ہوں گے کہ شاید اس کا تصور بھی نہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا پاکستان سے اب الوطنی ہم سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم تمام ذمہ دار اداروں کو اور افراد کو اس پہ سینسٹائز کریں کہ سیاست
سیاست ہی رہنی چاہیے. جو انتقام پر مبنی پالیسیاں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے روا رکھی جا رہی ہیں، یہ پاکستان میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کا قتل ہے. آج خان صاحب اس میسج کے علاوہ، یہ ان کا پیغام تھا ان کے الفاظ میں جو میں نے شیئر کیا، اور چونکہ یہ میری ڈیوٹی لگائی تھی تو میں پابند تھا، اور ادروائز وہ نہ بھی کہتا تو میں ضرور شیئر کرتا. خان صاحب کے ساتھ جو ہیں اور بھی دیگر امور جو ہیں زیر غور آئے. بالخصوص انہوں نے ہدایت کی کہ کور کمیٹی میں جو ہیں کنونشنز کے حوالے سے کور کمیٹی میں یہ تھریڈ بیئر ڈسکشن ہونی چاہیے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹکٹ لے کے مری میں گرد و نواح میں پھر کے اور زوم کے ذریعے جو ہیں اپنی موجودگی ثابت کریں گے، وہ مغالطے میں ہوں گے، کیونکہ پارٹی ان لوگوں کو ٹکٹ ایوارڈ کرے گی جو لوگ پارٹی کے ساتھ اس آڑے وقت میں کڑے ہیں اور کنونشنز میں بھرپور حصہ ڈالیں گے. خان صاحب نے مجھے یہ ہدایت بھی کی کہ سندھ میں، کراچی میں اور حیدرآباد میں ہمیں آنے والے ہفتے میں جلسے کرنے چاہیے، اور اسی طرح ان کے سامنے ہم نے یہ تجویز رکھی. جو حضرت مولانا شیرانی صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں بات چیت چل رہی تھی، تو خان صاحب نے اس حوالے سے تاکید کی ہے کہ اسد قیصر صاحب کی سربراہی میں شیرانی صاحب کی جماعت کے ساتھ جو ہیں گفت و شنید جو ہے منطقی انجام تک پہنچائی جائے، اور انشاءاللہ ان قریب اس حوالے سے خوشخبری سننے کو ملے گی. اس کے علاوہ خان صاحب نے وکلاء کے ذریعے کنونشنوں کے انعقاد کے لیے عدالتوں سے ریمیڈیز حاصل کرنے پر زور دیا، اور کہا کہ تمام علاقوں میں جو ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے رجوع بھی کیا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی زیادتی ہو، جس امیدوار کے ساتھ ہو یا جس ممبر پی ٹی آئی کے ساتھ ہو، ہر زیادتی کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چیلنج کیا جانا چاہیے. بے شک ریلیف ملے یا نہ ملے، لیکن یہ چیزیں تاریخ کا حصہ بنے گی. اپیل کرتے ہوئے جو میں نے الفاظ کہے تو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی نام لیا. اخیر میں جو ہیں خان صاحب نے دوبارہ جلد ملنے کی ہدایت کی ہے. تو یہ وہ صورتحال تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آج کورٹ کے اندر پرویز الہی اور شیخ رشید کی ملاقات ہوئی، اور پرویز الہی نے یہ کہا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس سے پہلے آپ لاہور ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہہ چکے ہیں کہ شیخ رشید کے مقابلے میں اپنا کینڈیڈیٹ اتاریں گے. تو پارٹی کا اس پر کیا فیصلہ ہے؟ میں نے جو بیان دیا تھا وہ پارٹی کی پالیسی ڈیسیجن ہے، اور جو ہمارے صدر ہیں پرویز الہی صاحب، چونکہ وہ قید و بند میں ہیں اور پالیسی ڈیسیجن کے حوالے سے ابھی تک ان کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ ہیں، تو اور چونکہ ان کے شیخ رشید صاحب کے ساتھ ذاتی مراسم بھی سیاست میں دونوں زمانے سے ہیں، تو لہذا اگر ان کے سامنے ان کا برم یا دل رکھنے کے لیے انہوں نے بات کی ہیں تو ہم انتہائی احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں اپنے پی ٹی آئی کے صدر کی اس خواہش کو. لیکن جو بات میں نے کہی تھی آج میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ راولپنڈی میں شیخ رشید صاحب کے مقابلے میں دونوں حلقوں پہ ہم اپنے امیدوار اتار رہے ہیں. آج بھی پرویز الہی صاحب کی اس بیان کو میں خان صاحب کے نوٹس میں لایا ہوں، اور خان صاحب کو میں نے کہا کہ پالیسی ڈیسیجن یہی ہیں، اور خان صاحب نے جو ہیں اس چیز کے ساتھ اتفاق کیا کہ ہم جو ہیں اپنی پالیسی کے مطابق کسی کو، کیونکہ اگر ایک شیخ رشید صاحب کو کوئی ریلیکسیشن دی جاتی ہیں تو جو اور لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں، یہ پالیسی جو ہیں یہ اس سے انحراف پھر ان کو بھی حق دے گی کہ ان کے میٹر کو بھی کنسیڈر کیا جائے. تو لہذا یہ بات اب اٹل ہیں، یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کوئی بھی ایسی کوشش کسی بھی طرف سے جو لوگ پارٹی چھوڑ گئے یا پریس کانفرنس کر گئے،
ان کی کوئی کوشش اس حوالے سے کامیاب نہیں ہوگی. سر دوسری بات یہ کہ توشہ کی جو استدعا ہے وہ آپ کی مسترد کر دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو کیا اب اس کو مسترد کرنے کے بعد بھی خان صاحب الیکشن لڑ پائیں گے یا امکانات اب کم ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے خان صاحب کے کاغذات نامزدگی ہم نے حاصل کر لیے ہیں، اور چونکہ الیکشن لاز علیحدہ ہیں اور جو استدعا ہماری تو ریجیکٹ ہو رہی ہے، لیکن قانون ایسا کوئی خطرہ نہیں ڈالتا ہے کہ کوئی شخص جس کی سزا جو ہے ابھی منطقی طور پہ فائنل نہ ہو چکی ہو. یہ قانون ہے کہ اپیل جو ہے وہ ٹرائل کا کنٹینیویشن تصور ہوتا ہے، یعنی یہ تصور ہوتا ہے کہ گویا ٹرائل ابھی تک بدستور جاری ہے، اور چونکہ اپیل ابھی ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں اور اس پہ میرٹ کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے، تو لہذا ایسے غیر حتمی فیصلے کی بنیاد پہ کسی کو جو ہے الیکشن کے ارینا سے جو ہے باہر نہیں نکالا جا سکتے ہیں. تو ہم کاغذات جمع کر رہے ہیں، اگر اور جس کا ہمیں خدشات بھی ہیں کہ جو الیکشن کے ریٹرننگ آفیسر ہے یا ڈی آر اوز ہے یا جو ہریار کی ہیں، ہم ایڈوانس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم خائف ہیں کہ وہاں پہ بھی خان صاحب کے ساتھ ان معاملات کے حوالے سے انصاف نہیں ہوگا، لیکن ہم اپنی قانونی جنگ جو ہیں وہ ضرور لڑیں گے. لیکن فی الوقت جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی قانونی قدم ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو بندہ بھی پی ٹی آئی کا اسپیشلی جن سے تعلق ہوتا ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے جاتا ہے تو اس کو یا اٹھا لیا جاتا ہے یا اسے کاغذ پھاڑ دیا جاتا ہے، کوئی اس طرح کا سینیریو کریٹ کر دیا جاتا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک ایڈوائز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جملہ امیدواران کو بھی، قانون میں کسی بھی امیدوار